ایران میں ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑے وائز گزرے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا ان کا نام جناب کافی۔ اوائل انقلاب اور انقلاب سے پہلے ایران کے بڑے مشہور وائز تھے، اور مجالس ان کی موجود ہیں، چھپی ہوئی بھی ہیں اور نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ میں انہی کے حالات زندگی کو دیکھ رہا تھا تو ان کا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔ بعض دفعہ توفیقات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ پروردگار یا اس کا ولی، ان کا لطف اور عنایت شامل حال ہوتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں بہت کچھ کر چکے، نہیں۔ بس اوقات اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں جس میں اطعام ہے، جس میں بالآخر لوگوں کی خدمت ہے، یہ خاص عنایت ہوتی ہے، بالخصوص ولی خدا کی۔ جناب کافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب مجالس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا تو کبھی کبھی لوگ مجھے مال امام، کوئی خمس زکوٰۃ، کوئی چیز مجھے دے دیتے تھے کہ آپ چونکہ جگہ جگہ جاتے ہیں، آپ کو اگر کوئی مومن، کوئی مستحق نظر آئے تو آپ اس کو آگے دے دیا کریں۔ اب ظاہر ہے مولانا صاحبان ابا کبا پہنتے ہیں تو جیبیں تو ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی ایک جیب مخصوص کر لی اس کام کے لیے کہ اگر کوئی جو ہے مجھے کوئی پیسہ دے تو وہ اس خاص جیب میں ڈال لیتے تھے، اور پھر اگر میں کوئی نظر آئے کوئی مستحق تو وہ وہیں سے نکال کر اسے دے دیتے۔ اب ظاہر ہے ایک شخصیت جو عالم بھی ہو اور دینے والے بھی ہوں تو وہ پھر ظاہر ہے زیادہ مورد توجہ قرار پائے، لوگ بہت زیادہ ان کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ دونوں قسم کے مومنین آ رہے تھے، جو دینا چاہتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی مورد نظر آئے، اور وہ جو لینا چاہتے تھے جو مشکلات کا شکار تھے۔ لیکن اس قسم کا جو شخص ہوتا ہے جس سے پروردگار اس طرح کے کام کے لیے منتخب کرتا ہے، اسے پھر زحمتیں زیادہ دیکھنی پڑتی ہیں۔ ان کے لیے پھر شب و روز نہ رہے، بسا اوقات رات کو، آدھی رات کو مومنین آ جاتے تھے کہ ہمیں قبلہ ضرورت ہے، لطف کرے۔ خود ایک دن بیان کرتے ہیں، اب ان کی جو حیات طیبہ کے حوالے سے میں نے ایک دیکھا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آدھی رات کو کہیں سے میں سفر سے تھکا ہوا آیا اور ابھی لیٹا تھا، آنکھیں بند ہوئی تھیں، کسی نے زور سے دستک دی دروازے پہ۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر دیکھا کون ہے، دیکھا ایک مومن، میں بڑی دور سے آیا ہوں، میرے گھر میں یہ مصیبت ہے، آپ مہربانی کریں، اگر آپ کے پاس کوئی مال امام ہے تو مجھے لطف کریں۔ تو اٹھے، گئے وہاں قبا سے، وہ جیب سے وہ پیسے نکالے اور جا رہے تھے، اور ساتھ بڑبڑا رہے تھے، کیونکہ ایک آدمی جو تھکا ہوا ہو اور ابھی اس کی آنکھ لگی ہو اور پھر اسے اٹھا دیا جائے اور وہ بھی رات ہو، کہہ رہے تھے یہ کیا میں نے اپنے ذمے کام لے لیا ہے، نہ میرے لیے دن رہا ہے اور نہ رات رہی ہے۔ بس اسی حالت میں جا رہے تھے اور جا کے انہوں نے اس کو وہ دے دیا۔ واپس آ کے جب لیٹے اور آنکھ لگی تو زندگی میں وہ پہلی رات تھی کہ حضرت بقیت اللہ العظم کی زیارت نصیب، پہلی دفعہ مولا کو دیکھا، عجیب حالت تھی۔ کہتے ہیں کہ امام نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کے کہا، کافی لگتا ہے تم تھک گئے ہو، ہم نے ایک ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی تھی مومنین کی خدمت کی، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ تو تھک گیا ہے، ٹھیک ہے آج کے بعد ہم آپ کو زحمت نہیں دیتے۔ بس یہی سننا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد اتنا گریہ کیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ امور آپ کی طرف سے ایسا ہے، کیوں نہیں ہے۔ ہم بس اوقات تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بس اوقات بہت سارے لوگوں کے مسائل ہماری وجہ سے حل ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں کوئی فخر سے پھولے نہیں سمانا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا ہوں، یہ ان کی نظر عنایت ہے۔ ہاں تشکر کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ بالآخر اس کے ولی کی نگاہ میں آ گیا ہوں، ان کی نظر کرم ہے مجھ پہ۔